سیرت صحابیات کے موضوع پہ ہماری جو سیریز چل رہی تھی، تو اب ہم ایک ایک کر کے تمام صحابیات کی حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ان کی زندگی سے کچھ عملی نکات کو اخذ کریں گے جو ہماری زندگی کے لیے گائیڈ لائن ثابت ہوگی۔ تو آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت خدیجہ کا نام خدیجہ تھا اور ان کی کنیت ام ہند تھی، کیونکہ ان کے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا نام ہند تھا، جبکہ ان کا لقب طاہرہ تھا اور ان کا سلسلہ نسب یہ تھا خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، اور قصی پر جا کر ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مل جاتا تھا۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور ان کے والد اپنے قبیلے کے نہایت معزز شخص تھے۔ جب وہ مکہ آ کر رہائش پذیر ہوئے تو عبدالدار ابن قصی کے جو ان کے چچا تھے وہ ان کے حلیف بن گئے، اور پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، اور انہی کے وطن سے عام الفیل سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچی تو وہ اتنی پاکیزہ اخلاق تھیں کہ ان کا نام طاہرہ پڑ گیا، یعنی ان کا لقب طاہرہ پڑ گیا۔ ان کے نکاح کے لیے ان کے والد نے ورقہ بن نوفل کو پسند کیا، جو کہ ان کے رشتہ دار بھی تھے اور تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم بھی تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے ان کی نسبت نہ ہو سکی، لہٰذا ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ان کا نکاح ہو گیا، اور پھر ان کے بعد ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے عقد میں آ گئے، اور اسی زمانے میں حرب الفجار ہوئی، اور جس کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال کے بعد کا واقعہ تھا۔ والد اور شوہر کے مرنے سے حضرت خدیجہ کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا، ذریعہ معاش ان کا کوئی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے تجارت سٹارٹ کی اور جس کا کوئی نگران بھی نہیں تھا، تاہم انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو معاوضہ دے کر مال تجارت بھیجنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم خدیجہ سے جا کر ملو، وہ اپنا مال شام بھیج رہی ہیں، بہتر ہوتا کہ تم بھی ساتھ چلے جاتے، میرے پاس تو روپیہ نہیں ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امین و صادق کے لقب سے تمام مقام میں مشہور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کا چرچا دور دور تک تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس گفتگو کی جب خبر ملی تو انہوں نے فوراً پیغام بھیجا اور فرمایا کہ آپ میرا مال تجارت شام لے کر چلے جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں تو میں وہ آپ کو بڑھا کے دے دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور ان کا تجارت کا مال لے کر کے میسرہ کے ساتھ بصرہ تشریف لے گئے، اور اس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیگر سالوں سے زیادہ نفع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے سفر سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے ان کی خوب تعریفیں کی، انہوں نے جو حسن خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے دوران دیکھا وہ تمام حال آ کر کے حضرت خدیجہ کے گوش گزار کر دیا، لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت منیہ یولا بن امیہ کی ہمشیرہ تھیں، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دوست بھی تھیں، یعنی سہیلی تھیں ان کی، اس خدمت پہ انہوں نے ان کو مامور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد چونکہ وفات پا چکے تھے اور ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے، تو عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے تمام معاملات وہ خود گفتگو کر سکتی تھی، لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست اپنے نکاح کے تمام مراتب طے کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 40 برس تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ شادی کے 15 برس بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کو یہ پیغام سنایا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری باب بدء الوحی میں حضرت عائشہ سے طویل حدیث میں منقول ہے۔ اس کا لب الباب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو گئے، تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک چادر اڑا دی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی ہیبت جانے لگی تو پھر پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گوش گزار کر دیا، جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بہت خوبصورت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متردد نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے قصوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو کہ انجیل اور تورات کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے، لیکن اب وہ نابینا ہو گئے تھے۔
تمام باتیں سننے کے بعد برقہ بن نوفل نے کہا کہ تم جو واقعہ بیان کر رہے ہو یہ تو وہی ناموس ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم شہر بدر کر دے گی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا میرے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ برقہ نے جواب دیا کہ ہاں، جب بھی کوئی ایسا پیغام لے کر کے آیا تو دنیا اس کی دشمن ہو گئی. اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا. اس کے بعد برقہ کا بہت جلدی انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی. اس وقت نماز پنجگانہ تو فرض نہیں تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق نوافل ادا کیا کرتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک تفریحی طور پر یہ نمازیں پڑھتے رہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں نہ صرف تصدیق سب سے پہلے کی بلکہ آغاز اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار رہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ڈرتے تھے اس کی وجہ بھی حضرت خدیجہ کا اثر تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو بھی کچھ صدمہ پہنچتا اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس آتی، انہیں تسلی دیتی اور ان کے غم کو رفع کر دیتی تھیں. اور جب 7 نبوی میں قریش نے اسلام کی تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ رد بھی سوچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت ایک گھاٹی میں محصور کر دیں. لہٰذا تمام خاندان شیب ابو طالب میں پناہ گزین ہو گیا اور حضرت خدیجہ بھی اس میں ان کے ساتھ تھیں. 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی کہ یہ زمانہ ایسا سخت کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا سوائے طلحہ کے پتے کے. تاہم کچھ لوگ کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اثر سے کچھ کھانا پہنچا دیا کرتے تھے. چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھوں حضرت خدیجہ کے لیے بھیجے، لیکن ابو جہل نے درمیان میں ہی روک لیا اور چھین لیا. اتفاق سے ابو بختری آ گیا اور پھر ابو جہل کو تنبیہ کی کہ ایک شخص اگر اپنے پھپھی کو کھانا بھیجتا ہے تو تم اس کو کیوں روک رہے ہو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور پھر 11 رمضان 10 نبوی کو ان کا انتقال ہو گیا. اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر حجون میں ہے. یہ زمانہ اسلام کا سخت ترین زمانہ تھا اور اس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عام الحزن کہا کرتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس ہی نہیں رہا اور اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو ستانے لگے. اور یہی وہ زمانہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی اولادیں ہوئیں. ابو حالہ جو کہ ان کے پہلے شوہر تھے، ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، حالہ اور ہند کے ہی نام پر ان کی کنیت رکھی گئی. دوسرے شوہر یعنی عتیق سے 1 لڑکی پیدا ہوئی، ان کا نام بھی ہند تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی 6 اولادیں ہوئیں. 2 صاحبزادے تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور باقی 4 بیٹیاں تھیں. حضرت قاسم جو کہ سب سے بڑے بیٹے تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے اور اس کے بعد حضرت زینب جو کہ بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی تھی. اس کے بعد حضرت عبداللہ وہ بھی بہت کم عمر زندہ رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی. اور چونکہ وہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کو طیبہ طاہر کہا جاتا تھا. اس کے بعد حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن. ان سب میں ایک سے ایک ان تمام اولادوں میں 1 سال کا فرق تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بہت شفیق والدہ تھیں اور اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں اور چونکہ دولت اور ثروت کی مالک بھی تھیں اس لیے انہوں نے عقبہ کی ایک لونڈی سلمہ کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے مقرر کر رکھا تھا. ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف تھیں. اس کے بعد جب عقد نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس تھی اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انہی کے بطن سے پیدا ہوئیں. حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کے فضائل اور مناقب کی بات کریں تو ان کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ برتن میں کھانے کے لیے لا رہی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس موجود تھے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، دیکھیے خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے.
اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آپ کی مناقب میں بیان کی جاتی ہیں، آپ کے فضائل میں بیان کی جاتی ہیں، چونکہ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی عظمت اور فضیلت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے رضی کرنے والی بھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیک بون بنی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر تھام لیتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کیا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنی باتوں سے اور اپنی محبت سے دور کر دیا کرتی تھیں۔ اور پھر حضرت خدیجہ خود کردار کے لحاظ سے اتنی پاکیزہ، اتنی مقدس خاتون تھیں کہ جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی تھی کہ اس سے پہلے ہی انہوں نے بت پرستی کو ترک کر دیا تھا۔ چنانچہ مسند ابن حنبل میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ باللہ تعالیٰ میں کبھی لات اور عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا لات کو جانے دیجئے، عزا کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کی صدا بلند کی تو ان کی صدا پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور اسلام کے بعد ان کو اپنی ذات سے تقویت دینے والی اور ان کا ساتھ دینے والی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اسی لیے ابن حشام میں آتا ہے کہ وہ اسلام کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیر کار تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اتنی محبت تھی کہ باوجود اس کے کہ وہ دولت اور ثروت کی مالک تھیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام خود کیا کرتی تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ سے اتنی محبت تھی کہ جب یہ محبت حضرت خدیجہ نے دیکھی تو انہوں نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت تھی، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کوئی جانور ذبح کیا کرتے تھے تو ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت حالہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کی وفات کے بعد ملنے آئیں اور اجازت طلب کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ یہ حالہ ہوں گی، کیونکہ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملتی تھی، تو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ آئیں تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مناقب میں ویسے تو بہت سی احادیث مروی ہیں، لیکن صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آخر میں بیان کرنا چاہوں گی۔ عالم میں افضل ترین عورت مریم علیہ السلام اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہمیں جو ہماری زندگی کے لیے عملی نکات یا گائیڈنس ملتی ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ عورت اپنی زندگی کا معاشی بوجھ خود اٹھا سکتی ہے، یعنی اگر وہ ہمت نہ ہارے اور تمام شرعی حدود میں رہتے ہوئے خود کو اسٹیبلش کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے والد اور اپنے شوہر کے انتقال کے بعد ایک جگہ نہیں اسٹک ہو کر کے بیٹھ گئیں کہ میرا کوئی نہیں رہا تو میں کچھ نہیں کر سکتی، تو انہوں نے اپنی زندگی کی ایک معاشی جنگ خود لڑی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ایک صحت مند عورت شرعی حدود میں رہتے ہوئے اور معاشرتی نارمس کا پاس رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے بہترین ڈیسیژنز لے سکتی ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کیا اور اس میں ذرا بھی نہیں ہچکچائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے حالات کو سر پر سوار کر کے نہیں بیٹھ گئیں، بلکہ ہر مشکل کو ہنس کر سہنے اور ہر خوشی کو کھلے دل سے قبول کرنے والی پازیٹیو کوالٹی تھی ان میں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ذرا کوئی بات ہوئی تو ہمارا تو مورال ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی پیارا کسی کا بچھڑ جائے، اللہ نہ کرے، تو زندگی کو حرام کر لیتے ہیں اور ہم یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتے کہ ہم راضی برضا رب رہیں، کیونکہ راضی برضا رب رہنا ہی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے ان کو بہترین الفاظ میں تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور پھر ان کی تمام پازیٹیو کوالٹیز ان کو یاد دلا کر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی سجیشن دی۔ اور پھر یہی نہیں، ہر قدم پہ پوری زندگی وہ ان کی معاون بنی رہی، ان کے لیے ڈھال بنی رہی، ہر مشکل سے ہر بات سے، اور ان کو ٹھارس دیتی رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور ایک اچھی بیوی بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ہر قدم پر اپنے شوہر کی کوالٹیز کو اپریشیٹ کرتی ہے اور ہر مشکل میں اس کی معاونت کا رویہ دکھاتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ آخری پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کو اتنی محبت تھی کہ وہ دولت اور ثروت رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود کیا کرتی تھیں، یعنی کہ کسی غلام یا لانڈی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں کرواتی تھیں یا ان کے لیے کوئی لانڈی اور غلام ہائر نہیں کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ دولت اور ثروت بھی رکھتی تھیں۔ تو جب خواتین اپنے شوہروں کا کام خود کرتی ہیں تو میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے، اور یہی محبت جو ہے وہ گھر میں برکت کا سبب بنتی ہے، کیونکہ یہی محبت اور برکت اصل میں گھر کا سیمنٹ ہوتی ہے۔ اور ہمیں آج اس افراتفری والے دور میں، نفس نفسی والے دور میں اس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ گھروں کا قیام اسی محبت پر مبنی ہے۔ آج جو گھر ٹوٹ رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میاں اور بیوی دونوں میں ایک اناد اور ایک تعصب والا ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈس نہیں دکھاتے، تسلی نہیں دیتے ایک دوسرے کو، اسی لیے گھروں کے شیرازے بکھر رہے ہیں۔
تو یہ تمام باتیں ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے سیکھنے کو ملتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری صحابیات کی زندگی سے ہماری زندگی کے لیے عملی نکات اکٹھے کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔